آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسکن ہے اس مسکن کو غار کی ٹیکری کہتے ہیں۔ یہ نام کس لیے پڑا آپ جانتے ہیں؟ وہ اس طرح سے پڑا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت سید رفیع الدین احمد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خالہ زاد بھائی جن کا نام ہے حضرت سید محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اور سید محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ خادمین نے آپ کی بارگاہ میں آ کر فاقے کا اظہار کیا کہ حضرت بہت دن سے فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو فاقے کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ فاقہ کرو؟ جاؤ اس غار پر، جاؤ اس ٹیکری پر، جتنے سنگریزے ہیں، سنگریزے کہتے ہیں چھوٹے پتھر کو، آپ نے کہا کہ جاؤ اس ٹیکری پر جتنے سنگریزے ہیں سب کے سب چاندی کے ہیں، اس کو اپنے صرفے میں لاؤ، جس کو جو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو خادمین نے جب دیکھا کہ پوری ٹیکری پر جتنے سنگریزے تھے سب کے سب چاندی بن کے چمکنے لگے۔ وہ سنگریزے جو ہے کالے کالے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، وہ حضرت کا جیسے زبان سے ذکر نکلا کہ سارے سنگریزے چاندی کے ہیں تو سب کے سب جو ہے چاندی بن گئے اور چمکنے لگے پوری ٹیکری پر۔ آپ تصور کریں، امیجن کریں کہ کیسا معاملہ ہوگا، حضرت کا جو ہے تصرف کیسا جو ہے کمال ہو گیا۔ تو سارے لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کو پوری کیا وہ چاندی کے ذریعے سے۔ سید محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ حضرت یقیناً ہر چیز پر اللہ رب العزت نے آپ کو قدرت دی ہے، یہ آپ کی کرامت معمولی سی کرامت ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ایسے ہی کرامتیں آپ کے ساتھ آپ سے ظاہر ہوتی رہیں گی تو محبین اور معتقدین مجروح ہو جائیں گے اور آنے والے زمانے میں لوگوں میں انتشار پھیلے گا، لہذا کرامتوں کو چھپانا چاہیے۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی محترم کی یہ بات سنیں تو آپ اسی وقت کہنے لگے کہ یہ جتنی بھی ٹیکری پر سنگریزے ہیں چاندی ہیں وہ جو ہے غار ہیں، یہ سارے سنگریزے غار ہیں۔ تو جیسے ہی یہ غار کا لفظ، غار کہتے ہیں سنگ سفید کو، یعنی سفید پتھر کو جو مصری کی طرح ہوتا ہے، عین مصری کی طرح ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ نے کہا حضرت کی اپنے بھائی کی بات سن کے کہ جتنے سنگریزے ہیں وہ سنگ سفید ہیں، غار ہیں، تو اس زبان سے جملہ نکلنا تھا سارے سنگریزے جو چاندی بن گئے تھے حضرت کی پھر دوبارہ ارشاد پر پورے جو ہے سفید سنگ سفید بن گئے، مصری کی طرح چمکنے لگے، سفید پتھر بن گئے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پتھر پر دو مرتبہ کرامتیں ظاہر ہو گئی۔ آج بھی جتنے زائرین حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے سفید پتھر ہیں جو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے ظاہر ہوئے۔ الحمدللہ کئی بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کو آ کر یہاں سے وہ سفید پتھر 7 عدد میں یا جتنا ان کو میسر آئے لے کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں بطور تبرک کے، تو ان کے گھر میں یقیناً خوب خیر اور برکت ہوگی۔ الحمدللہ مجھ غلام کو بھی اور ہم کئی جو ہے محبین حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پتھر عطا بھی ہوئے، ہم نے دیکھا، تلاش کرنے پر سب کو پتھر ملتے ہیں، بلکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ زمین سے جو ہے وہ پتھر نکلتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔